اس کا ذاتی عملہ اس کی سلامتی کے لیے پریشان رہتا تھا۔ ہم بتا چکے ہیں کہ وہ تمام قاتلانہ حملوں میں ہمیشہ اللہ کے کرم اور اس کے فضل سے محفوظ رہتا۔ ہر حملے کے وقت وہ اکیلا تھا، لیکن اس کا محافظ دستہ قریب بھی تھا جو ہر بار وہاں پہنچ گیا۔ اب سلطان ایوبی نے یہ طریقہ اختیار کر لیا تھا کہ وہ اپنے ذاتی عملے اور محافظوں کو کسی جگہ کھڑا کر کے خود ٹیلوں اور چٹانوں میں غائب ہو جاتا تھا۔ حسن بن عبداللہ نے یہ انتظام کر رکھا تھا کہ محافظ دستے کے چند ایک آدمی دور دور رہ کر سلطان ایوبی پر نظر رکھتے تھے۔ یہ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ بہت دنوں سے 4 آدمی ویرانوں میں گھوم پھر رہے ہیں اور وہ سلطان ایوبی پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ یہی وہ 4 فدائی تھے جن کے متعلق قلعہ عیسیات میں شیخ سنان نے گمشتگین کو بتایا تھا کہ سلطان ایوبی کے قتل کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ ان چاروں نے دیکھ لیا تھا کہ سلطان ایوبی محافظوں کے بغیر گھومتا پھرتا رہتا ہے، چنانچہ انہوں نے یہ منصوبہ ترک کر دیا کہ جنگ زدہ علاقے کے پناہ گزینوں کے روپ میں سلطان ایوبی کے پاس جائیں گے اور اسے قتل کر دیں گے۔ سلطان ایوبی انہیں بڑا اچھا موقع دے رہا تھا۔ ان 4 فدائیوں کی سکیم اچھی تھی۔ ان کی کمزوری یہ تھی کہ وہ اپنے ساتھ تیر کمان نہیں لائے تھے، کیونکہ پکڑے جانے کا خطرہ تھا۔ اگر ان کے پاس ایک ہی کمان ہوتی، وہ کسی جگہ چھپ کر سلطان ایوبی کو نشانہ بنا سکتے تھے۔ وہاں چھپنے کی جگہ بہت تھی، آسانی سے فرار ہوا جا سکتا تھا۔ ان کے پاس خنجر بھی تھے۔ ادھر سے الناصر لیزا کو گھوڑے پر بٹھائے تیزی سے آ رہا تھا۔ لیزا نے اسے بتایا کہ 4 فدائی سلطان ایوبی کو قتل کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ الناصر بہت جلدی سلطان ایوبی تک پہنچنا اور اسے خبردار کرنا چاہتا تھا، مگر سفر لمبا تھا اور گھوڑے پر 2 سواروں کا بوجھ تھا۔ گھوڑا اتنی لمبی مسافت دوڑتے ہوئے طے نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے راستے میں گھوڑے کو آرام دیا، پانی پلایا اور چل پڑا۔ ادھر سلطان ایوبی اپنی حفاظت سے بالکل ہی بے نیاز ہو گیا تھا اور 4 فدائی چھپ کر اسے دیکھ رہے تھے۔ اس علاقے میں کوئی فوج نہیں تھی، کوئی آبادی بھی نہیں تھی۔ فدائی جنگل کے درندوں کی طرح شکار کی تلاش میں رہتے اور رات وہیں گزر لیتے تھے۔ سورج غروب ہو گیا۔ الناصر اور لیزا کا گھوڑا چلتا رہا۔ اس کی چال بتا رہی تھی کہ اس کی رفتار کم ہو گئی ہے۔ اب یہ رفتار مزید بڑھے گی نہیں۔ الناصر نے بوجھ کم کرنے کے لیے گھوڑے سے چھلانگ لگا دی اور لگام پکڑ کر پیدل چلنے لگا۔ رات گزرتی جا رہی تھی۔ لیزا نے الناصر سے 3-4 بار کہا کہ وہ اور زیادہ سواری نہیں کر سکتی، اس کی ہڈیاں بھی دکھنے لگی تھیں۔ وہ کچھ دیر آرام کرنا چاہتی تھی، لیکن الناصر جو خود تھکن، پیاس اور بھوک سے بے حال ہوا جا رہا تھا، نہ رکا۔ اس نے لیزا سے کہا، تمہاری اور میری جان سے سلطان ایوبی کی جان بہت زیادہ قیمتی ہے۔ اگر میں رک گیا اور سلطان قتل ہو گیا تو میں سمجھوں گا کہ میں اپنے سلطان کا قاتل ہوں۔